ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ آل آف یو آر فائن سیف اینڈ ہیلدی. تو میں آج پھر آپ کے سامنے ایک انفارمیشنل ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ یورپین بلیو کارڈ کے بارے میں ہے. کیونکہ آج میری بلیو کارڈ کو لے کے اپوائنٹمنٹ ہے آسلینڈر بیورڈے میں، یعنی کہ جو فارن آفس ہوتا ہے اسٹیٹ کا. تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو ہی بتاتا چلوں کہ بلیو کارڈ ہوتا کیا ہے، کن کو ملتا ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور اس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں. تو ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے بلیو کارڈ ہوتا کیا ہے. بلیو کارڈ بیسیکلی ایک ویزا سٹیٹس ہوتا ہے جو کہ یورپ میں، یا اگر ہم جرمنی کو لے کے چلیں تو جرمنی میں ہر اس شخص کو ملتا ہے جس کے پاس ایک کنکریٹ فل ٹائم کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کی طرف سے ایز اے جاب کا. تو اس شخص کو ملتا ہے جو کہ اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز بھی پورا کر سکتا ہو، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہو، تو ہر اس شخص کو ملتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا نہیں پورا کر سکتے، کیا وہ الاؤ ہوتے ہیں یہاں جرمنی میں جاب کرنے کے لیے، یا ان کو کیا ملتا ہے. تو جو لوگ اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو پورا نہیں کر سکتے ان کو سمپل ایک ورک ویزا ملتا ہے جس کی ویلیڈیٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے جاب کانٹریکٹ کے اوپر. تو یعنی کہ اگر آپ کو جاب کانٹریکٹ ملا ہے 2 سال کا، تو آپ کا جو سمپل ویزا ہوگا وہ آپ کو 2 سال کا دیں گے. لیکن ان کیس آف بلیو کارڈ وہ جو ہوگا وہ آپ کو 2 سال اور 3 منتھ ایکسٹرا دیا جائے گا. 3 منتھ ایکسٹرا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے یا آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس 3 منتھ میں نیو جاب ڈھونڈ لیں. اور ان سم کیسز وہ اس کو اور ایکسٹینشن بھی کر دیتے ہیں جو کہ 6 منتھ ہو جاتی ہے، لیکن جو لیگلی ہے وہ 3 منتھ تک ابھی بتایا جاتا ہے. تو وہ ایکسٹینشن ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ویزا آفیسر پہ. اور اگر آپ کا کانٹریکٹ ان لمیٹڈ ہے تو یہ آپ کو میکسیمم بلیو کارڈ ملے گا جو کہ ہوتا ہے 4 سال کا. 4 سال کا دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اور سم ٹائمز اس میں بھی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے لیکن اس کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں جو کہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے بلیو کارڈ کا. اب آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ بلیو کارڈ لینے کی جو منیمم ریکوائرمنٹ یا اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. تو بلیو کارڈ کے لیے جو سب سے پہلے آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے. پروفیشنل ڈگری سے مراد آپ کے پاس کوئی بھی انجینئرنگ ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایسے اسکل لیبر کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. اور وہ ڈگری اگر آپ کے ہوم کنٹری سے ہے تو وہ جرمنی میں ریکگنائز ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ آپ نے جرمنی سے پڑھا ہو اور جرمنی کی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس ہو. یہ اس کی سب سے فرسٹ ریکوائرمنٹ. اور سیکنڈ مین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک کنکریٹ جاب کانٹریکٹ ہونا چاہیے کسی بھی کمپنی سے، جو کہ بلیو کارڈ کو حاصل کرنے کا جو تھریش ہولڈ ہے، منیمم سیلری تھریش ہولڈ، اس سے میکسیمم آپ کی سیلری ہونی چاہیے اس کے اندر. اور منیمم تھریش ہولڈ بلیو کارڈ حاصل کرنے کا اکارڈنگ ٹو 2023 ابھی جو چل رہا ہے وہ 58,400 ہے. لیکن جو ایسے لوگ جو کہ اسکل لیبر کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، جس میں آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کے یا اس کے علاوہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یا نیچرل سائنسز، میتھمیٹکس، ان کے لیے جو ابھی اس ٹائم منیمم گراس سیلری ہے وہ ہے 45,552. یہ گراس سیلری ہے. گراس سیلری وہ ہوتی ہے جس کے اندر ٹیکس انکلوڈڈ ہوتے ہیں. تو آپ کی منیمم سیلری اتنی ہونی چاہیے تب آپ بلیو کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فردر ڈاکومنٹ ہیں اس میں آ جاتا ہے آپ کے پاس پبلک ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے یا کوئی بھی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس اس کے علاوہ پراپر ہاؤسنگ کانٹریکٹ ہونا چاہیے. یہ ایسی چیزیں جو اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہیں، جو آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ سبمٹ کروانی ہوتی ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. تو جب آپ یہ ڈاکومنٹ اپنے پورے کر لیتے ہیں تو آپ اپنی اپلیکیشن آسلینڈر بیورڈے میں سبمٹ کرواتے ہیں. اور آسلینڈر بیورڈے آپ کے اپلیکیشن کے کوڈ ڈپارٹمنٹ میں سینڈ کرتے ہیں، جو کہ ان موسٹ کیسز ایجنٹور فار آربائٹ. ایجنٹور فار آربائٹ ایک اور جرمنی میں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ورک سے ریلیٹڈ معاملات سنبھالتا ہے. تو وہ ان کو سینڈ کرتے ہیں اور وہ اس کے سب ڈاکومنٹس کی کنفرمیشن کرنے کے بعد اب ایک اپروول سینڈ کرتے ہیں آسلینڈر بیورڈے میں، اور پھر آسلینڈر بیورڈے آپ کو بلیو کارڈ دے دیتا ہے. تو ان میرے کیس میں میری اپروول آ چکی ہے اور مجھے آسلینڈر بیورڈے نے اپوائنٹمنٹ دے دیا بلیو کارڈ ریسیو کرنے کے لیے، اور ابھی میں وہاں جا رہا ہوں. تو ابھی پہلے وہ لیتے ہیں اور اس کو لینے کے بعد پھر میں آپ کو اس کے بینیفٹ بتاتا ہوں. تو لیٹس گو. اس وقت میں یہ آسلینڈر بیورڈے کی بلڈنگ ویٹنگ روم میں
میں بیٹھا ہوں اور اپنی باری آنے کا انتظار کر رہا ہوں. آلموسٹ لائک 2 سے 3 منٹ تک آ جائے گی اور دین یہاں پہ وہ کال کریں گے اور مجھے روم میں جانا ہوگا. تو اٹس اے بٹ ٹینسیبل سچویشن رائٹ نو, لیکن ابھی میں آپ کو آگے ساتھ بتاتا ہوں. تو ابھی یہاں ویٹ کرتے ہیں ان کا. تو یہ میرے پیچھے اسٹوٹگارٹ کی آسلینڈر بیورڈے کی بلڈنگ ہے. ابھی میں یہاں سے واپس آ گیا ہوں اور یا مجھے انہوں نے فکشن دے دیا, اور جو کارڈ ہوتا ہے وہ ایز اے رول انہوں نے کہا ہے کہ لائک 4 ویکس اس کو لگیں گے اس کو آنے میں, اور وہ آٹومیٹکلی یا تو بائی پوسٹ آ جائے گا, بائی میل آ جائے گا, یا اس کے علاوہ یہ مجھے خود ہی اس کی اپائنٹمنٹ دیں گے پک اپ کرنے کے لیے. تو ابھی مل گیا ہے اور ابھی کچھ تسلی ہو گئی ہے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس آپ کی ڈاکومنٹیشن سب ایکوریٹ بھی ہو, پوری بھی ہو, اس کے باوجود آپ کو ڈر ہی لگا رہتا ہے اندر جا کے. تو اندر کافی میرے لیے ٹینس تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے مل گیا ہے. تو میری لائف میں یہ جو ایک سٹیپ تھا, جو مجھے اسٹرگل اتنی تھی, اس اسٹرگل کا جو ایک سٹیپ ہے وہ کمپلیٹ ہے. تو ابھی آپ کو اور مزید اب بتاتا ہوں کہ بلیو کارڈ کے کیا کیا ہوتا ہے. تو ابھی میں جا رہا ہوں اور مجھے کچھ پیپر کاپی کروانے ہیں. تو ابھی پہلے میں یونیورسٹی کی بیبلیوٹیک پہ چلتے ہیں, پیپر کاپی کرواتے ہیں, اور دین مزید آپ کو آگے جو بلیو کارڈ کے بینیفٹ ہوتے ہیں میں وہ بتاتا ہوں. تو ابھی چلتے ہیں اور پیپر کاپی کرواتے ہیں پہلے. اسٹوڈنٹ کارڈ یہ اس میں ڈالیں گے, تو یا ابھی میں اپنا پیپر کاپی کروا لوں. تو ابھی یہ کچھ پیپر وغیرہ جو مجھے کاپی کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اور ابھی باہر چلتا ہوں. ابھی کافی رات ہو چکی ہے. تو اب ایٹ دی اینڈ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یورپین بلیو کارڈ ہوتا ہے اس کا بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو ایک ورک ویزا ہوتا ہے جس کو ہم ٹیمپریری ویزا بھی کہتے ہیں, آل دو یہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ یہ دونوں ہوتے ہیں, لیکن جو ورک ویزا ہوتا ہے اس کے بینیفٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یورپین بلیو کارڈ کے بینیفٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو یورپین بلیو کارڈ کا جو سب سے پہلے بینیفٹ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹس سپوز اگر ہم جرمنی سے لیتے ہیں تو آپ نہ صرف جرمنی بلکہ یورپ کے باقی جو کنٹریز ہیں ان سب کنٹریز میں جاب کرنے کے ایلیجیبل ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کا سمپل ورک پرمٹ ہوتا ہے اس پہ آپ صرف جس کنٹری سے آپ کو ایشو ہوتا ہے, لیٹس سپوز اگر آپ کو جرمنی سے ایشو ہو رہا ہے تو آپ صرف جرمنی میں جاب کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں آتا ہے. یورپین بلیو کارڈ میں اگر آپ کے پاس جرمن لیول A1 ہے تو آپ ود ان 36 منتھ ایلیجیبل ہو جائیں گے پرماننٹ ریزیڈنسی کے, جس کو ہم سمپل لینگویج میں PR بھی بولتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لینگویج لیول B1 ہے تو آپ ود ان 21 منتھ آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے ود دی ہیلپ آف بلیو کارڈ. لیکن اگر آپ کے پاس سمپل ورک پرمٹ ہے تو آپ B1 لینگویج ہونے کے ساتھ ساتھ 24 منتھ میں ایلیجیبل ہوں گے اپنے مزید پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے جرمنی کے اندر. تو یہ کچھ منتھ کا ڈفرنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں. اور اس کے علاوہ جو مزید اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے اسپاؤس کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اسپاؤس آتا ہے یا آپ اس کو بلاتے ہیں یا جرمنی میں تو وہ ایک اسپاؤس ویزے پہ آئے گا, اور اسپاؤس کو ایلیجیبل ہوتا ہے کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے یا فری لانسنگ ورک کرنے کے لیے یا کوئی بھی جاب کرنے کے لیے. لیکن جس بندے کو بلیو کارڈ ایشو کیا جاتا ہے وہ فار 2 ایئرز وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا کسی بھی بزنس کرنے کے لیے یا فری لانسنگ ورک کے لیے. وہ جس کمپنی کے انڈر ورک کر رہا ہو وہ اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے پابند ہوتا ہے فار 2 ایئرز. لیکن 2 سال کے بعد وہ الاؤ ہوتا ہے کوئی بھی اپنا بزنس کرنے کو یا کوئی فری لانسنگ ورک کرنے کو یا کوئی بھی جاب سوئچ کرنے کو. اور اگر آپ 2 سال کے اندر اندر بلیو کارڈ کے اوپر کوئی جاب سوئچ کرتے ہیں تو آپ کو آسلینڈر بیورڈے میں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جاب چینج کرنی ہے یا آپ چینج کر رہے ہیں,
یا آپ کے پاس نیا کانٹریکٹ آ چکا ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بلیو کارڈ کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیملی میں سے کسی کو سپانسر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی میں فیملی جو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں آپ کے بچے آ جاتے ہیں اور آپ کی وائف آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ پیرنٹس کو فیملی میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح آپ اپنے فیملی ممبر کو سپانسر کر سکتے ہیں اور ان کو یہاں بلا سکتے ہیں، اور جس کے لیے اگر آپ کے پاس بلیو کارڈ ہوگا تو آپ کی فیملی ممبر کو جرمن لینگویج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ سمپل ورک پرمٹ میں ہوں گے اور آپ پھر اپنی فیملی میں کسی کو سپانسر کریں گے تو ان کو ایٹ لیسٹ A1 لیول جرمن لینگویج کا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہوں گے جرمن کے ویزے کے لیے۔ تو یہ کچھ مین بینیفٹس ہیں بلیو کارڈ کے، یا اس کے علاوہ جو ورک ویزے کے میں نے آپ کو ان دونوں میں کمپیریزن کر کے بتانے کی کوشش کی۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو مزید انفارمیشن کے لیے میں لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، اور اگر مزید کسی کو کوسچن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور میں اپنی کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔